ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، مسلمانوں سے کیا اختلاف ہے؟ ہمیشہ کشمیر کے لیے دعا کرتے ہیں، گجرات کے مسلمانوں کے لیے، سعودی کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان پورے ملک کے لیے کرتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں۔ بالکل یہ حدیث صحیح ہے کہ جس آدمی نے اپنے باپ کے بغیر کسی دوسرے کو باپ بنایا، یعنی اپنے نسب کو بدل ڈالا، تو وہ جہنمی ہے۔ ایک ہے کسی کو لے کے آدمی بیٹا بنائے، وہ الگ بات ہے۔ ایک ہے کہ آدمی جیسے آج کل سید بن جاتے ہیں، قریشی بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے، یہ ناجائز ہے۔ مردوں اور عورتوں کے سجدے میں یہ فرق ہے کہ عورت زمین سے لگ کے سجدہ کرے، یعنی دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے، جو ایک حدیث میں ہے کہ ان یضمہما، دونوں کو ملا کے ایک طرف زمین سے پیٹ لگا دے۔ ایک آدمی نے ٹیلی فون پر بیوی کو طلاق دی ہے، بالکل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی، اللہ معاف کرے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو گناہ تھا لواطت کا، اس میں مبتلا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد رکھو کہ یہ عمل لوط جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت۔ زانی کے لیے تو 2 سزائیں ہیں نا، کہ اگر کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جائے گا، اگر شادی شدہ ہیں سنگسار کیے جائیں گے۔ لیکن لوطی کے لیے یہ حکم ہے کہ الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کر دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ کسی اونچے مقام پہ، پہاڑ پہ یا کسی مسجد کے مینار پہ لے کے اوپر سے گرایا جائے اور پھر پتھروں کی بارش کر دی جائے، وہی عذاب دیا جائے جو اللہ نے قوم لوط کو دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اور اگر وہ اس میں مبتلا ہے اور اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں، کیونکہ جو آدمی اس مرض میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر بیوی کے قابل ہی نہیں ہوتے ہیں، تو بیوی کو طلاق لینے کا حق ہے۔ بہرحال ایک لڑکے کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی ہے، لڑکی سے جو پہلے سے ذہنی مریض ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب لڑکا اللہ کے ڈر سے طلاق بھی نہیں لیتا، جب شور کرتی ہے تو اس کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی دیکھو، صبر کر سکو تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تم ایک دوسری شادی بھی کر لو تاکہ خود تو گناہ سے بچو، جو خود اس حال میں ہے بیچاری، وہ تمہارے حقوق کیا ادا کرے۔ دوسری شادی بھی کر لو اور اس کو برداشت کرو، اس کا علاج کرو۔ آج دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، بہت ترقی کر گیا ہے میڈیکل، اور یہ نفسیاتی مسائل کا حل بھی اب ماشاءاللہ آ گیا ہے۔ تو کسی بڑے اچھے سائیکاٹسٹ کے پاس بھی لے جائیں، اس کے ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس کا وہ علاج بھی لیں، انشاءاللہ اللہ قادر ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جدے سے جب حاجیوں کو لے کے طائف آتے ہو، پھر مکہ آتے ہو، طائف سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اسی طرح مدینہ جاتے ہیں، پھر مدینہ سے واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، بدبودار چیز ہے، اور پھر آدمی اپنے پیسے کو اپنے ہاتھوں سے جلاتا ہے۔ تبذیر بھی ہے، حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے، بدبو بھی ہے، اور بندے کے لیے باعث عذاب بھی ہے۔ میں حج کے لیے گیا، مجھے خارش ہوئی، زخم پر تو خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے نا جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جمعہ سے پہلے 4 سنتیں جیسے ظہر سے پہلے ہیں، لیکن بعد میں 2 کے بجائے بھی 4 سنت ہیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں پہلے بھی 2 اور بعد میں بھی 2۔ تو یار جتنی پڑھو گے اتنی ثواب ملے گا۔ دیکھو نا، حدیث میں 4 بھی ہیں 2 بھی ہیں۔ اب ٹھنڈے دل سے جھگڑا نہ کیا کر۔ اب جس نے 4 پڑھی تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا، 2 والی پر بھی اور 4 والی پر بھی۔ اور جس نے 2 رکعتیں پڑھی تو 4 والی حدیث پر تو عمل نہ ہوا تھا۔ اس لیے کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اچھا کریں۔ کہتے جی کسی سے چوری نکالنی ہے، اس کو قرآن کی قسم دے سکتے ہیں، بس جھوٹی باتیں ہیں، قرآن کی قسم کھا کے کیا کرے گا وہ۔ اگر ایک آدمی حالت جنابت پہ ہے، اس کے بعد چل پھر رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن گناہ گار ہے۔ غسل جنابت فوراً کرنا چاہیے، انسان موت آ جائے تو جنابت کی حالت میں مرے گا نا۔
میں حافظ قرآن ہوں، میں امام بن سکتا ہوں، اگر بالغ ہو تو بن سکتے ہو۔ کہہ رہے میری عمر 26 سال ہے، غیر شادی شدہ ہوں، پیشاب کرنے کے بعد 4-5 گھنٹے تک قطرے آتے رہتے ہیں، کسی حکیم سے دوائی نہیں ہے، شادی کر لو ٹھیک ہو جاؤ۔ جب تک شادی نہیں کرو گے تو شہوت کو کنٹرول کرنے یہی نتیجے تو نکلیں گے۔ جا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ تعلق قلبی نہ ہو، چونکہ جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست تو نہیں بن سکتے نا، صحابہ کے دوست نہ بن سکے ہمارے کیا بنیں گے۔ میں دبئی میں جاب کرتا ہوں، میرے بچے بیوی ہیں، میں نے کئی بار پتہ نہیں کہتا ہے گندی فلمیں تصویریں دیکھتا ہوں، برے خیالات رہتے ہیں، نماز قرآن بھی پڑھتا ہوں، یعنی تم الرحمن کو بھی اور شیطان کو دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے، گندی فلمیں بھی دیکھتا رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ کرو اللہ کے بندے۔ احرام میں عورت نقاب نہیں لگا سکتی، آگے چہرے پہ کپڑا ڈال لے، پردہ کا کپڑا چہرے کو لگتا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ مغرب کے وقت گھروں کو روشن کرنا ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں، ضرورت ہو بتی جلا لو، نہ ہو نہ جلاؤ، یہ کیا ہے؟ کیا آج عورت آرٹیفیشل جیولری پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہاں پڑھ سکتی ہے۔ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، اگر مسلمان نہ ہوں تو۔ زکوٰۃ اور صدقہ بھی تب جب مسلمان نہ ملیں تو، وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ میں 1-2 گھنٹے گزارنے کے بعد اگر واپس ہمیں مکہ آنا پڑے تو احرام ضروری نہیں ہے، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ گاڑی یا گھر بنانے کے لیے سود لینا چاہیے۔ غامدی صاحب کے مسئلے سارے نکالے ہیں، وہ کوئی ایک مسئلہ تھوڑا ہے، وہ تو خود مجتہد بنا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے اس کو۔ روز ایک نیا مسئلہ بھی گھر لیتا ہے، بالکل ناجائز ہے سود لینا۔ بیر روا کا پانی بالکل جہاں سے حضور نے پانی پیا ہو وہ شفا ہے۔ کہتے ہیں جی بردوں میں سننا جاننا اللہ کی صفت ہے، اردو کے سننے کے قائل ہیں، اللہ کی صفت کے بھی قائل ہیں، اللہ ہی سنواتے ہیں۔ ما انت بمسمع، آپ نہیں سنوا سکتے، اللہ سنواتے ہیں۔ دن میں کتنے طواف کریں جتنا اللہ توفیق دے، باقی یہ بحث نہ کیا کریں گے حضور نے کتنے طواف کیے۔ حضور نے تو حج بھی ایک کیا، لہٰذا باقی جو حج کریں بیچاروں کا سب سارے آج برباد ہو گئے۔ جب حج ثابت ہے، طواف ثابت ہے، عمرہ ثابت ہے، اب ایک کرو یا 100 کرو۔ کچھ حجاج کرام نے مدینے سے واپسی پر احرام نہیں باندھا، طبیعت خراب ہے۔ ایک آدمی نے جیرانہ سے احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد بھائی جنہوں نے مدینے سے احرام نہیں باندھا اگر واقعی بیمار تھا پھر تو دم نہیں، اگر ایسے بہانہ تھا تو پھر دم ہے، عمرہ بھی کرے۔ جس نے جیرانہ سے عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، احرام اتار دیا، اگلے دن یاد آیا تو حلق نہیں کرایا تو 12 اس پر دم ہے، حلق بھی کرائے دم بھی ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بھی 7 مہینے 6 مہینے یا اس سے زیادہ کی چلے پہ نکلتے ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ اپنا اہتمام کرتے ہیں، باقی اللہ عالم، اگر نہیں کرتے تو ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم طواف کر کے صحابہ کو یا حضور کو ہدیہ کریں ٹھیک ہے، بدن میں وزن پورا کرنے کے لیے زمزم ڈالے تو وہ ٹھیک ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ ہم شکار کرتے ہیں، بندوق چھرے آر پار ہو جاتے ہیں، خون بھی نکل آتا ہے، اگر پہلے جانے سے پہلے وہ جانور یا پرندہ مر جائے وہ حرام ہے۔ داڑھی واجب ہے اور منڈانے والا فاسق ہے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے، اگر موجود ہو۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہوٹل سے نہیں آئے گی۔ کوئی آدمی بغیر نیت عمرے کے لیے طائف جائے، عمرہ نہ کریں دم پڑ جائے گی۔ حضور کے روضہ مبارک میں جب کھڑے ہوں سامنے تو وہاں بالکل اسی خطاب سے آپ سلام کریں گے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین۔ بس آپ کو جو آتا ہے وہ سلام پڑھیں۔ منزل پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی یا متین پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ پہلے عمرے کے لیے سر مڈانا ہے، دوسرے کے لیے ہر عمرے کے لیے سر مڈانا ہے، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہے، کوئی گنجا ہو اس کو بھی اس طرح پھروانا ہے۔
اشراق کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں پڑھیں یا قباء کی مسجد، جہاں مرضی ہے پڑھیں، افضل وہی ہے کوئی بیٹھے رہیں مسجد نبوی میں پڑھیں، بعد میں جا کے وہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ میرا بہنوئی اپنے گھر کے اخراجات جان بوجھ کے پورا نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ یہی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے ہلاک الرجل علی ید اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، بعض بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کہ بغیر وسیلے کے اللہ سے دعا کریں۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ مولویوں پہ نہ جائیں، نہ مجھ پہ نہ کسی اور پہ، قرآن شریف کھول کے بیٹھ جائیں۔ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں دیکھیں کسی میں وسیلہ ہے، اگر ہے تو پکڑا کرو، نہیں ہے تو نہ پکڑا کرو۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت یونس نے مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایوب علیہ السلام نے مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت نوح نے مانگی رب انی مغلوب فانتصر، صرف اللہ سے مانگی ہے۔ بار بار وضو ٹوٹنے کا یہی علاج ہے نا، گھر نماز کے لیے وضو کریں، انڈر ویئر رکھے، بعد میں جا کے دھو لیا۔ اگر ماہواری کی گولی کھانے کے باوجود خون آ رہا ہے پھر نماز نہ پڑھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ دن ہے تمہاری ماہواری کے۔ میرا بھائی اس کے 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، بیوی زندہ ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس میں کسی کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے میقات کے بعد مجھے نقاب بندوا دیا، اب وہ دم نہیں دے رہے ہیں تو قیامت میں دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر خاوند کہے نماز نہ پڑھو تو یہ تھوڑا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ اس نے کہا تھا شریعت کے خلاف آپ کو، نہیں آپ کپڑا آگے ڈال دیتی، نقاب نہ ڈالتی، اور اسی ناپاکی کی حالت میں بچہ دودھ پینے والا رونے لگ جائے تو اس کو اسی حالت میں بھی دودھ پلا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وضو کر لے اور اس کے بعد اس کو دودھ پلائے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں اکثر بڑے لوگ جو ہیں مدرسوں کے بچوں کو، خواتین کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ابھی تک یہ بڑے آدمی شارٹ کٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام بھی اوروں سے کرا لیں، ان کو پیسے دے دیں، یہ پیسے دے کے کہنا ان کو تم جنت میں چلے جانا۔ معراج کا سفر اور اسراء کا سفر ایک ہے، پہلا براق پہ ہے، اس کے بعد عروج ہے۔ عورت عمرے اور طواف میں چہرہ کھلا نہ رکھے، آگے کپڑا لٹکا دے۔ ایک عورت نے حیض کی حالت میں میقات مدینہ سے احرام باندھا، مکے میں پاک ہو کر غسل کیا، اس شیمپو کے ساتھ حرم میں پہنچی، خون آنا شروع ہو گیا، احرام کھول کے رات گزاری، اب پریشان ہے۔ بہرحال وہ ایک تو شیمپو کے ساتھ حالت احرام میں اس نے غسل کیا اور دم پڑ گئی، اب انتظار کرے جب خون آنا بند ہو جائے پھر غسل کر کے بغیر شیمپو کے جا کے عمرہ کرے۔ مقتدی امام کے آگے ہو تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی لڑکی اپنے مرد استاد کو سلام کرے بغیر پردے کے ناجائز ہے، نامحرم کو بھی سلام نہ کریں۔ کفیل کی بیوی ہے، اس کو میں گاڑی میں مدرسے لے کے جاتا ہوں، وہ سلام کرتی ہے تو دل میں جواب دے دیا کریں۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم اسعدنا فی الدارین اقضی عنا الدین۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا وقرارنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما،
جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، جماعتیں ہیں، افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔